بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار۔ اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 4۔ 11 بجنے والے ہیں اور ابھی تک سارا گھر الٹا پڑا ہے۔ نہ صفائی ہوئی ہے، نہ پھیلاوا سمیٹا ہے، نہ ناشتے کے برتن دھلے ہیں، اور تو اور ہانڈی تک نہیں چڑھائی، جبکہ تمہارے سسر ناشتہ نہیں کرتے اور ٹھیک 12 بجے لاٹ صاحب کو گرم گرم پھلکوں کے ساتھ تازہ سالن چاہیے ہوتا ہے۔ اب کیا میں اپنا کلیجہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے ان کے آگے رکھوں گی؟ بھلیے لوکے، اتنا تردد نہ کر، جلی ہوئی چیز مجھے کہاں ہضم ہوتی ہے۔ سسر صاحب کہاں کم تھے۔ نصرت بی بی کی چیخ پکار اور پھر کلیجہ کھانے کے لیے رکھنے کی پیشکش سن کر انہوں نے اپنے کمرے سے باآواز بلند یہ تبصرہ نشر کیا: بس تم اندر بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہو یا ٹچکریاں کرتے رہو۔ غضب خدا کا، 3 نوکر لگے ہوئے ہیں گھر میں۔ پہلے کپڑے دھونے والی کچھ دن نہیں آئی تو بڑا احسان کر کے بیگم صاحبہ نے مشین لگائی اور ساتھ اپنے خصم سے ساس کو ذلیل بھی کروایا۔ اب وہ بدبخت صفائی والی ملازمہ چوٹ لگا کر گھر بیٹھ گئی ہے تو اتنا نہیں ہو رہا اس سے کہ وقت پہ صفائی ہی کر لے۔ کون سا روز کا کام ہے؟ اپنے گھر کبھی ملازم نصیب نہیں ہوا، ادھر آ کے ایسے پھیل گئی ہے جیسے کبھی ہل کے پانی نہ پیا ہو۔ میں کرنے ہی والی تھی امی، بس آپ کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ منظر نصرت بی بی کے پل بھر کے لیے خاموش ہوتے ہی جلدی سے وضاحت پیش کرنا چاہی۔ کیوں؟ کیا مجھے دکھا کے صفائی کرنی تھی یا ہانڈی روٹی کرنا تھی؟ میرے سر پہ کوئی احسان چڑھانا تھا؟ تمہارا گھر نہیں ہے یہ؟ میں 12 بجے اٹھتی تو تم 12 بجے تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی؟ ظاہر ہے سوہا کو کسی کے سپرد کر کے ہی میں کام کر سکتی ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ لو اور سنو، یہ اچھے نخرے ہیں۔ پہلے اسے بچی کے لیے آیا لگوا کے دو 3-4 ہزار روپے کی، پھر ان سے جھاڑو پونچھا کرواؤ۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کے کچن میں کیسے جاتی؟ ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی، اسے گرمی دانے نکلے ہوئے ہیں۔ توبہ، جیسی ماں نازک پری ویسی بیٹی نخریلی۔ شمیم بھی باہر سا منہ کھولے جمائی لیتی اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو رات دیر تک VCR پر فلمیں دیکھنے اور مل کر خاندان بھر کے بخیے ادھیڑنے کی لت تھی، سو دن چڑھے تک سو کر نیندیں پوری کی جاتی۔ ایسے میں منزہ کام کا آغاز کرتی تو کیسے کرتی؟ اسے خود بھی احساس تھا۔ کچن میں مظہر کے ناشتے کے جھوٹے برتن رکھنے گئی تو وہاں کھڑا ہونا دوبر لگ رہا تھا۔ رات کسی وقت شمیم نے چائے بنائی تھی اور ساتھ ہی شاید کچھ تلا بھی تھا۔ گھی کی چکنائی، چینی کے بکھرے دانے، چائے کے خشک ہوتے برے نشانات، ان سب پہ جمع چونٹیاں اور منڈلاتی مکھیاں، یہ سب دیکھنا اس کی صفائی پسند طبیعت کی برداشت سے باہر تھا۔ لیکن مظہر کو ناشتے کی ٹیبل پر اکیلا چھوڑ کر یہاں کی صفائی کرنے کا مطلب تھا سویرے سویرے اسے ناراض کرنا، اور ایسا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی۔ کل چھٹی کا دن تھا، مظہر گھر پہ ہی تھا، اس لیے سوہا کو اس کے پاس کھیلتا چھوڑ کر اس نے سب کے جاگنے سے قبل سارے کام نپٹا لیے تھے۔ ناشتے کی تیاری مکمل تھی، آٹا گندا ہوا، آملیٹ کے لیے پیاز اور ہرا مسالہ کترا ہوا، انڈے پھینٹے ہوئے، کچن اور لاؤنج کی مکمل صفائی، باہر کا پورچ اور برآمدہ بھی دھو ڈالا تھا، اور آج وہ خود اس قدر پھیلاوا دیکھ دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ سوہا کو گرمی دانے چبھ رہے تھے، مشکل سے اسے سنبھالتے ہوئے فقط اپنے کمرے کی صفائی کی تھی۔ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کمر پہ لاد کے بھی صفائیاں کی ہیں، گود میں اٹھا کر بھی ہانڈی روٹی کی ہے۔ یہ آج کل کی لڑکیاں پتہ نہیں کیسی ہیں۔ اور اکیلے کمرے میں کیا سوہا کو جن بھوت کھا جاتے؟ شمیم جب بولتی ایسے ہی بنا سوچے سمجھے بولتی، منزہ کا دل کانپ گیا۔ اللہ نہ کرے، مگر 100 خطرے ہوتے ہیں۔ بچی بجلی کی کسی چیز یا سوئچ میں ہاتھ دے ڈالے، خدا نخواستہ باتھ روم میں پھسل جائے، کوئی غلط چیز منہ میں ڈال لے۔ اس نے وہ خدشات گنوانا چاہے جن کے تحت وہ سوہا کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، مگر نصرت نے بیزاری سے ہاتھ ہلا دیا۔ بچی نہ ہو گئی آفت ہو گئی، 2 سال کی لونڈیا اور سارے گھر کا کام دھندا روکے ہوئے ہے۔ نصرت کی آواز میں تنفر اور بیزاری تھی۔ رہنے دو امی، سب ڈھکوسلے ہیں، کام نہ کرنے کے بہانے، ورنہ ابا جی اندر بیٹھے ہیں۔ اس کی نیت ہوتی کام کی تو بچی کو ان کے پاس بٹھا دیتی، وہ کیا منع کر دیتے؟ منزہ نے شمیم کے منہ لگنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ سوہا کو دادی کے پاس بٹھا کے جھاڑو اٹھا لی۔ کچن میں برتن دھوتے ہوئے بھی اسے نصرت اور شمیم کی آوازیں بدستور آتی رہی، حالانکہ پانی کا نل کھلا ہوا تھا، برتنوں کی اٹھا پٹخ بھی جاری تھی۔ بیچ بیچ میں وہ چولہے پہ رکھی دیگچیوں میں بھی چمچہ چلا رہی تھی، اور اس کی پوری شعوری کوشش یہ تھی کہ وہ یہ تبصرے نہ سن پائے۔ لیکن واقعہ کچھ یوں تھا کہ نصرت اور شمیم دونوں ہی یہ دل جلی باتیں ایک دوسرے کو سنانے کے لیے نہیں کرتے تھے، مقصد اس کے کانوں میں ڈالنا ہی ہوتا تھا۔ شاید اس کی وجہ ان کے خیال میں یہ ہو کہ مظہر کی میٹھی، دل لبانے والی، پیار بری باتوں کی زیادتی کا اثر زائل ہو جائے۔ نیچ گرانے کی لڑکی جو تھی، بیاہ کے لایا، جوں ہی پچھتایا۔
जैसे कि हम पछता रहे हैं। आपने भी तो मनमानी करने की छूट दे रखी है औलाद को। अब भी वक्त है असगर की लगामें कस लें अम्मी, वरना वो भी ले आएगा कोई रोती बसोरती फिटकार मारी शक्ल वाली गरीबन, जो यहाँ खुला खाना पीना और पहनना ओढ़ना देख के फट पड़ेगी। शमीम ने सलाह दी। एमी ही ले आएगा, मैंने ठेका ले रखा है यतीम गरीब मगर बदनीयत लड़कियों का। अल्लाह की शान, क्वार्टरों में रहने वालियाँ कोठियों में आके राज करें, सूखी रोटी चीनी के साथ रगड़ रगड़ के खाने वालियाँ होटलों में दावतें उड़ाएं, छींट वाइल पहनने वालियाँ इधर आके चिकन बरीजे और गुल अहमद की लॉन पहने। क्यों भाई? ये ठीक था कि मुनज़्ज़ा के मैके वालों के हालात अच्छे न थे और लड़कपन में भी माँ बाप की वफ़ात हो जाने की वजह से वो भाई भाभीयों के आसरे पे थी, जिन्होंने मकदूर भर उसका ख्याल ज़रूर रखा, लेकिन वो खुद ही उन पे ज़्यादा बोझ न डालती थी। ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी उसने दिल को मार रखा था, मगर ऐसे बुरे हालात भी न थे जिनका नक्शा उसकी सांस खींच रही थी। बस सफ़ेद पोश सलीके और रख रखाव वाले लोग थे। शायद ये मुनज़्ज़ा के सब्र का ही सिला था कि उसे मजहर जैसा चाहने वाला और कदरदान शोहर नसीब हुआ, जिसने बसात बर सहूलत और आसाइश उसे मुहैया कर रखी थी। ये सिला अल्लाह ताला ने बख्शा था, मगर इसका क्रेडिट भी नुसरत बीबी खुद लेना चाह रही थी, और ये भी गवारा न था उस जैसी कमज़रफ़ औरत को कि किसी को उसकी औलाद या उसके घर के वसीले से ज़रा सी खुशी और आसानी भी नसीब हो जाए। मुनज़्ज़ा के चेहरे पे फैला सुकून और आसूदगी उसे अंगारों पे जला देती थी। अब तो मैं लाऊंगी किसी सेठ की लड़की, हालांकि मजहर असगर से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कपड़े भी फैशनी पहनता है, दफ्तर में बाऊ बन के काम करता है, अंग्रेज़ी में गिट पिट करता है। सेठों की छोकरियाँ ऐसे घबरू लड़कों को पसंद करती हैं। उसका रिश्ता ढूंढने जाती तो किसी करोड़पति की लड़की तो मिल ही जाती, मगर बुरे नसीब, जाने किसकी बद्दुआ लगी उसे कि कखपति की लड़की उठा लाया। खैर, असगर इतना सोहना नहीं, मगर कमाता तो उससे दुगना है। करोड़पति न सही, लखपति के घर तो रिश्ता हो जाएगा। कैसी शान से बारात जाएगी। मजहर की तो बारात ले जाते हुए भी डर लग रहा था कि 100 से ऊपर एक बंदा भी हो गया तो लड़की के भाइयों को गश्त न पड़ जाए। और इंतज़ाम क्या किया था इन फोकटू ने, गली में तंबू तान के बिठा दिया था। असगर की शादी तो मैं ऐसी जगह करूंगी जहां बारात किसी ऊंचे होटल में जाएगी, जो अपनी लड़की को कम अज़ कम 50 तोले और लड़के की माँ बहन को वर्तन में 10-10 तोले सोना डालेंगे, और जो लड़की के नाम ज़मीन जायदाद मकान दुकानें लगाकर रुखसत करेंगे। देखना तुम। सास के इन अरादों पे अंदर काम करती मुनज़्ज़ा को हंसी आ गई। उसे असगर और मजहर के माबैन होने वाला मुकालमा याद आ गया। कैसे छाती ठोक के असगर ने ऐलान किया था, शादी तो मैं रीना से ही करूँगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई माई का लाल मुझे उससे नहीं रोक सकता, चाहे वो कहीं की भी हो। किसी में हिम्मत है तो मुझे मना करके दिखाए, मैं रीना को इस घर में ला के रहूँगा। जिसको एतराज़ है वो खुद निकल जाए यहाँ से। काश ऐसा ही हो जाए। मुनज़्ज़ा हाथ रोक कर सोचने लगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरी बला से असगर करोड़पति की लाडली से शादी करे या किसी तवाइफ की बेटी से, मगर इनके गुरूर को तो ठेस लगनी चाहिए। बहुत मुतहम्मिल मजाज सही, बहुत साबिर सही, मगर थी तो वो बंदा बशर जिसके सब्र की बहरहाल एक इंतहा ज़रूर होती है, और नुसरत के काफ़ी देर से जारी ताने उसे इस इंतहा तक ले आए थे कि वो सब्र खोने लगी थी। उनके दूबदू बरास निकालने का याराना था, और ना फितरत में ये चीज़ मौजूद थी। बस दिल में चुपके से दुआ मांग बैठी, अल्लाह असगर की सुन लेना, वो उसे रीना से शादी करके ले आए तो कैसी मात हो इनके ऊंचे इरादों को। किसी अमीरजादी को मेरे मुकाबिल खड़ा करके दरअसल ये मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला करने और दिन रात जलील करने के लिए और बहाने तलाशने की कोशिश करना चाहती हैं। अल्लाह करे वही तवाइफजादी इनकी बहू बन जाए, फिर कदर होगी मेरी। ये दुआ मांगते हुए कहीं भी उसके दिल में ये वसवसा ना था कि ये दुआ अगर कबूलियत पा गई तो उसके हक में कितना बुरा होगा। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। वो आईने के सामने खड़ी संवर रही थी, गुनगुना रही थी, या अल्लाह खैर, आज तो ससुरों से छेड़छाड़ हो रही है। शमा ने जैतून का तेल पिंडलियों पे मलते हुए कहा। हस्बे तवक्को रीना की गुनगुनाहट थम गई और उसका हाथ भी। उसने आईने में नजर आते अपने अक्स से नजरें हटाकर उससे ज़रा पीछे झलकते माँ के अक्स को बगौर देखा। उस बासी मैदे की सी रंगत वाले चेहरे पे और सांप की जैसी आंखों में खोज ही खोज थी। रीना जानती थी कि आजकल उसकी माँ की सारी तवज्जो इस जानिब है कि उसके जाफ़र महमूद से ताल्लुकात किस नहज पे जा रहे हैं।
چونکہ نہ وہ کبھی یہاں آیا تھا نہ ہی بلاوے کے بعد بھی آنے کا امکان تھا، اس لیے وہ متجسس تھی کہ کسی بہانے اندر کی بات کا پتہ چلے، لمبی اڑان بھرنے کی تیاری میں نہ ہو۔ رینا نے ایک گہری سانس بھری، ہیئر برش دوبارہ لہریے بالوں میں چلنے لگا اور وہی مدھم گنگناہٹ، تجھے دیکھ دیکھ سونا، تجھے دیکھ دیکھ جاگنا۔ ہاں وہ تو جیسے 24 گھنٹے تیرے گوڈے سے لگا بیٹھا رہے گا، تو اسے دیکھ دیکھ جاگے گی اور دیکھ دیکھ سوئے گی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے تیل کے مساج میں مصروف تھے اور زبان اسے بولنے پہ اکسانے میں۔ جب آپ کے پاس ایک کمرہ موجود ہے تو اپنے حسن کے نکھار کے ٹوٹکے وہاں بیٹھ کر کیوں نہیں کرتی؟ بجائے تنک کے جواب دینے کے وہ خاصے ٹھنڈے لہجے میں مخاطب ہوئی، مگر اسی ٹھنڈے لہجے کی مار بھی شمع کو بری طرح تپا گئی۔ کیوں؟ یہاں آنا میرا منع ہے؟ کسی وزیر گورنر کا کمرہ ہے یہ؟ اور حسن کے ٹوٹکے میں نے کیا آزمانے ہیں؟ یہ مصیبتیں ان کو مبارک جو پوری سوری شکلیں لے کر پیدا ہوئی ہیں، ان کو ہی 2 گھنٹے لگتے ہیں شیشے کے سامنے، مکھی کی طرح چپک جاتی ہیں سنگار میز پہ۔ وہ لڑکیوں بالیوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کے اپنی ہی بیٹی سے الجھ رہی تھی جیسے وہ اس کی ہم عمر ہو۔ یہ تیل تو کمبخت پٹھوں اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے لگا رہی ہوں۔ ان کا بہترین علاج یہ ہے کہ انہیں دن میں 2-3 بار تکلیف دے لیا کریں، بیٹھ بیٹھ کر جوڑ جڑ جاتے ہیں۔ یہی حال رہا تو چلنے پھرنے سے بھی رہ جاؤ گی والدہ محترمہ، رینا نے خاصا چبا چبا کر کہا۔ کوئی کم تکلیف نہیں دی ان ٹانگوں کو، ان ٹانگوں نے تھرک تھرک کے ساری ساری رات گھنگرو چھنکا کے بہتوں کے پیٹ بھرے ہیں، اسی لیے تو اب رہ گئی ہیں بیچاری۔ مگر آج کل کی اولاد کو کیا احساس، ماں باپ کی ساری قربانیاں 1 منٹ میں بھول کر خود غرض بن کر اپنی دنیا آپ بسانے چل نکلتے ہیں۔ اس نے بھولا سا منہ بنا کر جتانے کی کوشش کی۔ اب کون چلا گیا اپنی دنیا آپ بسانے کے لیے؟ وہ سب سمجھ رہی تھی مگر سمجھ کے بھی نظر انداز کرتے ہوئے اطمینان سے آئی لائنر لگا رہی تھی۔ گیا تو نہیں مگر جانے کو پنکھ ضرور پھیلا رہا ہے۔ بس اب گیا کہ گیا، پیچھے رہ جائے گا وہ مالی جو ساری عمر اس پودے کو اپنا خون پلاتا رہا مگر پھول توڑ کے لے گیا کوئی اور۔ اچانک رینا کو جو ہنسی کا دورہ پڑا تو شمع کو خود پہ طاری کیا خود ساختہ یاسیت اور مظلومیت کا نقاب اتارنا پڑا۔ اب وہ اسے خشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی جو ہنس ہنس کے دوہری ہوتی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کیا کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ لطیفہ نہیں، کسی گھسی پٹی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی بیوہ ماں والا ڈائیلاگ سنایا ہے، اور قسم سے یہ ڈائیلاگ آپ کے منہ سے سن کر ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے وحیدہ رحمان کے مکالمے ہیلن رٹ کے سنا رہی ہو۔ مر جا تو اور تیری وحیدہ رحمان، شمع نے جل کر کوسا۔ اور ہیلن کے ساتھ اتنی رائت کیوں؟ سگی ہے کیا؟ رینا نے اور جلایا۔ ہاں سگی ہے، تیری دادی لگتی ہے۔ واقعی؟ اس کا مطلب ہے ننیال ہی نہیں ددیال بھی خاصا گنی ہے میرا۔ اس نے احتجاجیہ کہکہا لگایا اور رسی نما دوپٹہ گلے میں ڈال کر ہاتھ میں اورنج کلر کا خوبصورت پرس تھاما۔ جا رہی ہوں میں، دروازہ بند کر لینا۔ ادھر کون سے خزانے دفن ہیں؟ اللہ نے ایک سبب بنایا تھا رزق روٹی کا، اب وہ بھی ختم ہونے والا لگ رہا ہے۔ میں پوچھتی ہوں تیرے یہ سیر سپاٹے کبھی ختم ہوں گے یا نہیں؟ شمع نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی تیاری دیکھی۔ سیاہ فٹنگ والے اور خاصے کھلے گریبان والے لباس پہ جا بجا نارنجی موتیوں کا ہلکا سا کام تھا، اسی رنگ کا پرس، سینڈل اور جولری۔ نارنجی شیڈ کی ہی چمکدار لپسٹک نے اس کے لب بھی بڑکیلے بنائے ہوئے تھے۔ یوں تو شمع کو وہ ہمیشہ عام سی لگی مگر آج کل کچھ تھا جو اسے خاص بنا رہا تھا۔ گھر پہ ٹکوں، بیبیوں کی طرح کشیدہ کاری کروں، حلوے بھونوں، نیاز بانٹوں محلے میں، یا پھر آس پڑوس کے بچوں کو سپارہ پڑھاؤں؟ کیا کروں گھر بیٹھ کر؟ میں نے کب گھر گرہستن بننے کو کہا؟ ضرور باہر نکل مگر کچھ کمانے نکل، عیش کرنے نہیں۔ تو جس راہ پہ چل رہی ہے اس پہ کچھ نہیں رکھا۔ بور مت کرو، کچھ نہیں ہوتا مجھے، اور جس راہ پہ اب تک آپ چلاتی رہی ہو مجھے، اس میں بھی کچھ نہیں رکھا سوائے ذلت کے۔ کسی ایک آنکھ میں اب تک میں نے اپنے لیے خلوص نہیں دیکھا، عزت نہیں دیکھی، ہر جگہ دھتکار، بے عزتی، اور ان سب کے بدلے ملتا بھی کیا ہے؟ چند ہزار، یہ گلا سڑا فلیٹ، یہ بسیدہ فرنیچر، یہ جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا بدبودار قالین، یہ سیل سے خریدے گئے سستے اور بھڑکیلے کپڑے، جھوٹے زیورات، کھانے کے لیے وہی دال روٹی، پارٹیوں میں گئے تو کھا لیے مرغ مسلم اور بریانیاں، ورنہ گرمی کے 3 مہینے یہ تھکا ہوا اے سی چلانا پڑے تو بجلی کا بل نکالنے کے لیے مجھے کتنی راتیں۔ چھی! اس نے فرش پہ تھوکا اور ہاتھ میں تھاما پرس پرے پھینک کر پھر سے بیٹھ گئی۔ کچھ ملتا ہو تو انسان کیچڑ میں خوشی خوشی گرے بھی، مگر پتہ نہیں تمہیں اس زندگی سے اتنی محبت کیوں ہے۔
وہ آپ جناب سے بات کرتے کرتے پھر ایک بار تو اور تم پر آ گئی۔ شمع کے سامنے وہ زیادہ دیر تک خود پہ شائستگی کا یہ خود ساختہ نقاب نہیں اوڑھ سکتی تھی۔ اس سے تو اچھا ہوتا تم مجھے 4 جماعتیں اور پڑھنے دیتی، کسی دفتر میں سیکرٹری لگ جاتی تو اس سے زیادہ ہی کما لیتی۔ بے شک اس نوکری کی آڑ میں وہی کچھ کرنا پڑتا جو اب کر رہی ہوں، مگر میں کہلاتی تو ایک پڑھی لکھی ورکنگ ویمن۔ اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا، ناچنے والی، محفلیں سجانے والی، یہ تعارف تو نہ ہوتا میرا۔ اپنے پیشے سے کیسا شرمانا رانی، اور پھر دیکھ کیسا مزے کا کام ہے، دن چڑھے تک سوتی ہے تو، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے، جہاں جاتی ہے لوگ سو سو تعریفیں کرتے ہیں، دفتر میں لگ کے تیری کون سی عزت ہو جانی تھی۔ ادھر دیکھتی ہوں میں بس سٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہیں دفتروں میں جانے والیاں، ہر شودا لفنگا چھیڑ کر ہی گزرتا ہے، حق حلال کی کمانے والیوں کو یہ لوگ ماں بہن سمجھ کے عزت نہیں کرنے لگ جاتے۔ نہ کماتی میں حق حلال کی، میں نے کب کہا کہ دفتر میں بیٹھ کے میں نے کوئی نیک پروین بن جانا تھا، تب تو یہی زندگی گزارنا پڑتی، بلکہ اس سے بھی بری۔ مرد گھر سے باہر کسی شریف عورت کا وجود گوارا نہیں، مگر یہ نہ ہوتی میں، بس یہ نہ ہوتی۔ وہ ہتھیلی پہ مکہ مارتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس طرح کھل کے اپنی اس حیثیت سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شمع کو تشویش ہونے لگی۔ بیاہ کر دو تیرا؟ بیاہ؟ رینا کا کہکہا بلند ہوا۔ کیسا بیاہ؟ وہ جو تم نے کیا تھا، مگر اس قسم کا مایوس تجربہ کرنے کے لیے ابھی میری کافی عمر پڑی ہے۔ 40 کے قریب پہنچ جاؤں گی، کام ملنا بند ہو جائے گا تو ڈھونڈ لوں گی میں بھی کوئی بڈھا کھسٹ، دہاڑی دار یا دکاندار، جو 3-4 سال بعد مر کھپ جائے گا، اور میں اس کے بچے پالنے کے لیے ہاف ریٹ پہ پھر سے کام تلاش کرنا شروع کر دوں گی، یا نئے نگ پالش کرنے کا کام شروع کر دوں گی، یا پھر اس قسم کی شادی جو اس سے پہلے آنٹی زرکون اور میڈم چھمی کر چکی ہیں اپنی چہیتیوں کی، وہی پیپر میرج ایگریمنٹ والی 1 سال یا 6 مہینے کی شادی جس میں جہیز دینے کی بجائے لینا پڑتا ہے۔ کیا میرا بھی کوئی ایسا رشتہ آیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں، آواز میں، الفاظ میں زہر ہی زہر بھرا ہوا تھا، جسے نظر انداز کر کے شمع نے جواب دیا، ایسے رشتے تیرے لیے آتے تو رونا کس بات کا تھا؟ چھمی نے یوں ہی تو ڈیفنس میں بنگلہ نہیں لے لیا، اور زرکون کے گھر کے آگے بھی 3 گاڑیاں ایسے ہی نہیں کھڑی۔ اپنی لڑکیوں کے لیے زمیندار، وڈیرے اور بڑے بڑے سیاستدان داماد گھیرے تھے اس نے۔ کیا ہوا جو نکاح نامے پہ دستخط کرتے ہوئے ایک اور معاہدہ بھی طے پا گیا تھا کہ یہ خفیہ شادیاں سال بھر سے زیادہ نہیں چلیں گی؟ ایسا داماد مجھے بھی مل جاتا تو وارے نیارے ہو جاتے۔ فی الحال تو رو دھو کے تیرے لیے یہ ایک ہی رشتہ آیا ہے، کوئی بہت تگڑی آسامی نہیں ہے، ہاں مگر عاشق بڑا تگڑا ہے تیرا، اس لیے جو کچھ ہے سب کچھ تجھ پہ وارنے کو ایک دم تیار ہے، جو یہ بڑے بڑے زمیندار اور وزیر سال بھر کی شادیوں کے بدلے میں دیتے ہیں۔ بس یہ کہ تجھے زندگی بھر اس کی بیوی بن کے چولہا چکی کرنی ہوگی۔ چولہا چکی؟ پھر کیا کروں گی میں اس دولت کا جو وہ میرے نام کرے گا، اگر مجھے بعد میں چولہا چکی ہی کرنی ہے؟ پوچھو گی نہیں وہ دیوانہ ہے کون؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اچھی بلی نکل رہی تھی، خواہ مخواہ ٹوک کر راستہ کھوٹا کر دیا۔ اس نے دوبارہ پرس اٹھایا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اتنی محنت سے سجایا سوارا چہرہ پیمردہ لگنے لگا تھا، پھر تھپ تھپا کے بشاشت پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی کبھی کھوٹا سکہ ہی کام آتا ہے میری شہزادی۔ شمع نے تکیے کے نیچے سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ خیر، تو چاہتی ہے تو ایک چانس لے کر دیکھ لے۔ کیسا چانس؟ رینا اس بے معنی گفتگو میں الجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن شمع نے ایک بار پھر اسے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ اپنا سکہ چلانے کا۔ اس نے لمبا کش لے کر دھواں چھوڑا۔ وہ کرے گا تجھ سے شادی؟ اس سوال پہ رینا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پہ ٹھہر گیا۔ وہ اپنے دل کی اس البیلی انچھوئی ادا پہ حیران ہوئی۔ کیا اس جیسی لڑکی کا دل بھی ایسے سوال پہ شرما کے گھبرا جاتا ہے؟ یہ سوال اس نے اپنے آپ سے کیا تھا۔ جواب نہیں دیا تو نے؟ یہ سوال اس کی ماں نے کیا تھا۔ اس کے پاس ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں تھا، اور وہ جواب ہی تلاش کرنا چاہتی تھی۔ سنیے، مجھے اماں کے ہاں اتارتے جائیے گا، پروین نے کھانا ٹفن میں پیک کر کے اپنے میاں کے سامنے رکھتے ہوئے جھجک کر کہا۔ سراج الدین ناشتے کے بعد نیپکن سے ہاتھ پونجھ رہے تھے۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈالی تو احساس ہوا کہ آج وہ سویرے سویرے ہی خاصے معقول حلیے میں تھی، ورنہ صبح بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، ناشتہ کروانا، لنچ باکس بھرنا، اس کا ناشتہ، میاں کا الگ ناشتہ، دوپہر کے کھانے کی تیاری، کہ سراج الدین کھانا صبح ہی ساتھ لے جاتے تھے۔ ملازمہ سے صفائی کا آغاز بھی 9 ساڑھے 9 بجے کروانا ہوتا۔
इस सारी अफरा-तफरी में परवीन को कभी सुबह उठकर मुंह धोना नसीब नहीं हुआ था। कहीं 12 बजे के करीब काम ख़त्म होते तो होश ठिकाने आते और हुलिया सवारा जाता, मगर आज साफ सुथरा इस्त्रीशुदा लिबास पहना हुआ था, बाल भी गूंद के बनाए गए थे, हल्की सी लिपस्टिक भी नज़र आ रही थी। सिराजुद्दीन परवीन को गौर से देखने के ख़ास आदी न थे, वरना ये बात पहले ही नोट कर लेते। अब एहसास हुआ कि आज सारे काम भी मामूल से ज़रा जल्दी निपट गए थे। वो किस खुशी में? मोतरजाना निगाहों से ये सारा जायज़ा लेने के बाद सवाल किया गया। किसी खुशी में भी नहीं, मजबूरी में जाना पड़ेगा और अक्सर ही जाना हुआ करेगा। परवीन ने पहले ही वाज़ह कर दिया ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार रहें। अम्मा बीमार रहती हैं, बच्ची बहुत छोटी है, कैसे चलेगा घर? मैंने सोचा है दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा लिया करूँगी। और ये घर कैसे चलेगा परवीन बेगम? मैंने कहा तो है कि दूसरे तीसरे दिन जाया करूँगी, और वो भी सिर्फ चंद घंटों के लिए, जैसे आज जा रही हूँ। अपने सुबह के मामूल के सभी काम निपटा कर और इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल से लौटने से पहले पहले आ जाऊँगी। ये चकमे किसी और को देना। क्या मतलब है आपका? इस लफ्ज़ पे वो भड़क उठी। मिजाज में तेज़ी तो परवीन के भी थी, आखिर शमशाद बीबी की बेटी थी। हाँ, बस खुद को संभाल के रखना आता था, और कभी कभी सारा तहम्मुल सिराजुद्दीन के किसी एक तल्ख फिक्रे या नामुनासिब रवैये से हवा हो जाता। ये दूसरा तीसरा हर रोज़ में बदल जाया करेगा। किसी और घर का इंतज़ाम चलाने के लिए मैं अपने घर का बेड़ा गर्क नहीं कर सकता। नाश्ते के बाद देर तक अखबार पढ़ने बल्कि चाटने की आदत थी, मगर अब बहस समेटते हुए अखबार भी तय करके एक जानिब रख दिया और हतमी अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाकर उठ खड़े हुए। किस कदर बेहिस इंसान है आप, परवीन कहे बगैर न रह सकी। ऐसे मौक़ों पे तो दुश्मन भी रायत कर जाते हैं। आपको मेरे मैको वालों से न जाने क्या कदूरत है जो बड़ास निकल ही नहीं पा रही, और ऐसी कोई पुरखाश है भी तो उस मासूम बच्ची को तो बख्श दे, उसी पे तरस खा ले। वाह, बहुत अच्छे। कोई सुन ले तुम्हारी फरियादें तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचे कि कैसा जालिम, जाबिर, तसद्दुद पसंद किस्म का शोहर है। कोई कसर रह गई है तो वो भी कह डालो। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? हाँ, अभी तो कुछ कहा नहीं। रियायत कर दें, बच्ची को बख्श दें, तरस खा ले। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजलूम किसी जालिम या शैतान के सामने रहम की भीख मांग रहा हो। अच्छी ड्रामेबाजी है। ये क्या तकरार शुरू कर रखी है सुबह सुबह? शौकत जहाँ अपने कमरे से निकल आई। अम्मा जी, देखिए मियाँ साहब को, मैंने सिर्फ कहा कि मुझे चंद घंटों के लिए मैके छोड़ आए तो बातें सुनाने लगे। परवीन सास की हमदर्दी हासिल करने लपक के शिकायत करती उनके पास आई, मगर उन्होंने कड़ी नज़रों से घूरा। अपने कमरे में चाय पीते पीते जहाँ उन्होंने सिराजुद्दीन की दहाड़ सुनी थी, वहाँ परवीन का मुसलसल जुबान चलाना और हुज्जत करना भी सुनाई दे रहा था। और वो बहुओं के मामले में लाख रोशन ख्याल और वसीउल कल्ब हों, उनका शोहर के आगे तन के खड़े होना पसंद नहीं करती थी वो। बल्कि सिर्फ बहू ही क्यों, उन्हें बेटी के मामले में भी ये रविश पसंद न थी। उसे भी हमेशा यही नसीहत की, मर्द को औरत अपनी खिदमत, खामोशी और हिकमत अमली से काबू में करती है। दो बदू जवाब देने वाली शोहर को अपनी जुबान के हाथों जिद करने वाली औरत आखिर में हमेशा घाटे में रहती है। और आज परवीन उनकी ये नसीहत फरामोश कर बैठी थी, इसलिए उन्होंने हस्बे साबिक उसकी हमायत करने से गुरेज किया। आप सामने हो तो मैं मियाँ साहब हो जाता हूँ, और अभी आपके पीठ पीछे मुझे कीना परवर, संग दिल और बेहिस कहा जा रहा था। बेटे ने भी शिकायत की। बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम दोनों का बचपना ख़त्म नहीं हुआ। सालों हो गए तुम लोगों के झगड़े निपटाते हुए, अब इतना दम नहीं रहा, खुद ही कुछ होश कर लो। दुनिया जहान के मर्द कमाने निकलते हैं घर से, मगर कोई बीवी बच्चों पे यूं सौ एहसान धर के नहीं निकलता जैसे तुम निकलते हो सिराज। जब तक हलक फाड़ के सारे घर में दहशत ना फैला लो, घर से बाहर कदम नहीं धरते हो। और तुम परवीन, अच्छी बीबियाँ मियाँ को हंसते मुस्कुराते दुआओं में घर से रुखसत करती हैं, ना कि तुम्हारी तरह कोसते हुए। मगर अम्मा जी, मैं तो, परवीन ने मिनमिना के अपनी सफाई पेश करना चाही, मगर शौकत जहाँ ने डपट के खामोश करा दिया। चुप रहो, शुक्र करो बेटों की माँ हो। बेटी भी होती तो क्या असर लेती इन सब तमाशों से, कल को ब्याह के अगले घर जाती और ख़ुद भी ये सब करती। उनकी इस बात पे परवीन के दिल को धचका लगा। उसे आज से पहले कभी सास का डांटना डपटना बुरा नहीं लगा था। वो सास बन के नहीं, हमेशा माँ बन के गलतियों का एहसास दिलाया करती थी। अभी भी वो उसके साथ साथ सिराजुद्दीन को भी नसीहत कर रही थी, लेकिन उनका ये फ़िक्रा परवीन के दिल में बड़े दर्द के साथ घुप गया था। यही सब करती? क्या करती? यानी ऐसा क्या करती हूँ मैं? ठीक है, कभी कभी सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है, लेकिन मैं सिर्फ सच ही तो कहती हूँ। उसकी नज़र से देखा जाए तो उसके तर्ज अमल में वाकई कोई बुराई नहीं थी। परवीन के बाप को गुजरे अरसा बीत चुका था।
مگر جو بھولی بسری یادیں اس کے ذہن میں زندہ تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ سر جھکائے ایک کونے میں دبکا کھڑا ہوتا اور اس کی ماں شمشاد بی بی پوری طاقت کے ساتھ چلا چلا کر اس کی ماں بہن ایک کر رہی ہوتی، کوسنے اور بد دعائیں دے رہی ہوتی۔ اس کی بیٹی ہونے کے باوجود اس نے ہمیشہ یہ منظر یاد آنے پہ گھن محسوس کی تھی اور ایسا کچھ بھی نہ کرنے کا عہد بھی کیا تھا خود سے۔ خوش قسمتی سے سسرال کا ماحول ایسا ملا کہ اس کے اندر چھپی فطری اچھی عادات اور بھی نکھر کے سامنے آئی۔ شوکت جہاں کے مشفق برتاؤ سے اس نے بہت کچھ سیکھا بھی اور گرا سے باندھا بھی۔ انہی کی تربیت کے سہارے سراج الدین جیسے اکھڑ مزاج، تندخو اور تلخ زبان شوہر کے ساتھ مقدور بر صبر و برداشت والی زندگی بھی گزار لی، اور آج ایک سچی اور حق کی بات پہ شوہر کو آئینہ دکھانے کی کوشش کیا کی کہ اس کی ساری پچھلی اچھائیاں اور کارگزاریاں اندھے کنویں میں ڈال دی گئی۔ وہ شاکی ہو کر ساس کو دیکھنے لگی۔ چلو میاں، تم تو اپنے کام پہ سدھارو۔ بھلے لوگ خوش خوش گھر سے نکلتے ہیں کہ دن کا آغاز اچھا ہو، ہر کام برکت والا ہو۔ ساری بات تو یہ ہے کہ اپنا سکون درہم برہم ہوا ہے۔ پروین اب سارے گلے شکوے دل ہی دل میں کر رہی تھی۔ اچھی طرح سمجھا دے اسے، میرے منہ نہ لگا کرے اور اپنا دل گھر میں لگانے کی کوشش کرے۔ وہ نکلتے نکلتے بھی کہنا نہ بھولے، اتنے سالوں میں تمہیں تو سمجھا نہ سکی۔ وہ بڑبڑانے لگی اور پھر بیٹے کے نکلنے کے بعد پروین کی جانب نظر اٹھائی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی اور سر جھکائے لب کچل رہی تھی۔ ان کا دل موم ہو گیا، قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو جانے دو اب، پتا تو ہے تمہیں اس کی عادت کا، کیوں دل پہ لیتی ہو؟ پروین ابھی دل ہی دل میں گلے کر رہی تھی ان سے، اب اتنی سی ہمدردی پاتے ہی سب بھول بھال کر ساس کے گلے لگ گئی اور سسکنے لگی۔ اماں جی دیکھے نا، مجھے تانے دے رہے ہیں کہ میرا دل گھر میں نہیں لگتا۔ کیا میں باہر گھومتی پھرتی ہوں، سیر سپاٹے کرتی رہتی ہوں، سہیلیاں بنا رکھی ہیں میں نے، اس گھر کے علاوہ اور میری زندگی میں ہے ہی کیا؟ پہلے پھر بھی میکے ہو آیا کرتی تھی، مہینے میں ایک آدھ رات رک بھی جاتی تھی، لیکن بچوں کا اسکول شروع ہونے کے بعد تو گھنٹے بھر کا چکر بھی مہینے میں ایک دو بار ہی لگ پاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ تانا، میں کوئی شوق سے تو نہیں جا رہی وہاں، مجبوری ہے۔ میرے بھائی کی گرہستی اجڑی ہے، ان کی دلجوئی بھی ضروری ہے اور ان کی ننھی سی بچی کی دیکھ بھال بھی۔ کیا میں سب بھول کر اپنے گھر کی خوشیوں میں مگن رہوں؟ نہیں میری بچی، کسی بھی بیٹی یا بہن کے لیے آسان نہیں ہوتا میکے کے درد بھول کر اپنے گھر کی خوشیوں میں مگن رہنا۔ شوکت جہاں نے شفقت سے اس کی پشت سہلائی۔ میں یہ بات سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن رہ چکی ہوں، مگر ایک مرد یہ بات نہیں سمجھ سکتا، خاص طور پہ سراج جیسا مرد۔ اسے صرف اپنے گھر کے سکون اور خوشیوں سے مطلب ہے اور وہ ان میں کسی کی ساجھیداری برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے ڈر ہے کہ تم ان لوگوں پہ توجہ دو گی تو اس کا گھر اور بچے ڈسٹرب ہوں گے۔ مگر وہ غلط سوچ رہے ہیں اور میں انہیں یہی بتا رہی تھی۔ ہر شخص میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی مان لے۔ اگر اسے یہ خدشات ہیں تو تم اس سے لڑ جگڑ کے ان خدشات کو ہوا کیوں دے رہی ہو؟ اس کے دل میں یہ خیال پختہ ہوگا کہ جن کے ذکر سے ہی دونوں میاں بیوی میں تلخی اور بدمزگی پیدا ہو گئی، اور تمہارے اپنے گھر کے لیے بہت برا ہوگا۔ وہ بیٹے کو جانتی تھی، رگ رگ سے واقف تھی، اس لیے پروین کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر کے سمجھا رہی تھی۔ لیکن اماں جی، میں مانتی ہوں مشکل ہے، مگر تمہیں کرنا تو ہوگا۔ فی الحال کچھ دنوں کے لیے میکے جانے کا ذکر مت کرنا، ابھی وہ ضد میں آیا ہوا ہے، میں بعد میں اسے منا لوں گی، اس کا موڈ اور موقع دیکھ کر۔ ضرورت تو اب ہے، اور ابھی میں چپ چاپ پیچھے ہٹ جاؤں؟ یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کسے اولیت دیتی ہو، اپنے گھر کو یا میکے کو۔ میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہی، نہ ہی تمہارا مطالبہ ناجائز ہے، یقیناً غلط میرا بیٹا ہے، مگر مصلحت بھی کوئی چیز ہے بیٹی۔ اگر کوئی بات تمہارے گھر پہ اثر انداز ہوتی ہے تو وہ کتنی ہی درست کیوں نہ ہو، اس سے احتراز کرو۔ شوہر اور گھر سب سے اہم ہے، اس کی ضد ختم ہوگی تو خود تمہیں اجازت دے دے گا۔ تب تک وہ بن ماں کی بچی، وہ اجڑا گھر انتظار کرتا رہے گا۔ پروین بڑبڑائی۔ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے پروین، یہ مت بھولو، جس نے پیدا کیا ہے وہی پالے گا بھی، تم اس کی فکر مت کرو۔ باپ ہے، دادی ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے وہ، آخر ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ میں چلوں اب؟ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اٹھ گئی۔ دماغ پچی ہو گیا، ایک چائے کا کپ اور پلانا، ذرا تازہ دم ہو جاؤں تو وظیفہ شروع کروں۔ پروین نے سر جھکائے دھیرے سے گردن ہلا دی اور ان کے پیچھے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئی۔ مامی، دودو۔ وسیع کی آواز پہ ساس پین میں چائے کا پانی چڑھاتی پروین نے پلٹ کے دیکھا۔ ابھی دیتی ہوں بیٹا۔ اس نے فوراً دوسرا چولہا جلایا دودھ گرم کرنے کے لیے، مگر شوکت جہاں جو سست رفتاری سے چلتی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، ان کی تیز سماعتوں تک وسیع کی یہ بات پہنچ گئی۔ لو دیکھو بلا کیا وقت ہو گیا اور ننھے سے بچے کو ابھی تک دودھ نہیں ملا، یہ نتیجہ ہوتا ہے بلا وجہ کی کل کل کا۔
وہ تو تبصرہ کر کے اندر چلی گئی، مگر پروین جس کا آئینے سا دل ہلکا سا دھندلا ہونے کے بعد اب یہ بھی صاف ہوا تھا، پھر سے جگہ جگہ سے چٹکنے لگا۔ وسیع کے معاملے میں کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کا باپ اور دادی زندہ ہیں اور ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ مل کے پال لیں گے اسے۔ تب اماں جی کا یہ توکل کہاں تھا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی پال لے گا، مگر تب تو وسیع کے لیے رو رو کے ہلکان ہوتی تھی، آخر گھر لا کے ہی رہی۔ اور تب اسے میری گود میں ڈالتے ہوئے میاں صاحب کو یہ فکر کیوں نہیں ستائی کہ اس کی وجہ سے میرے اپنے بچے اور گھر متاثر ہوگا۔ حسان بھی تو چند ماہ کا تھا، ایک ساتھ 2 ننھے بچوں کی پرورش کر لی میں نے، تب گھر کے حالات ڈسٹرب نہ ہوئے۔ اب جب کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، مجھ پہ ذمہ داری بھی کم ہے، اب ایک اور بن ماں کی بچی کو اگر میری ضرورت ہے تو سب کو نت نئی تعویلیں سوج رہی ہیں۔ وہ کڑ کڑ کر سوچتی رہی، سوچ سوچ کر کڑتی رہی، اور چولہے پہ رکھا دودھ کڑ کڑ کے کم ہوتا گیا۔ جعفر محمود بڑے مسرور اور مگن انداز میں ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر لوٹا تھا اور گاڑی سے نکلتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ مین ڈور کے سامنے رینا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ تم یہاں ہو؟ اس کے محاورتاً نہیں حقیقتاً ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ اپارٹمنٹ اسے گورنمنٹ کی جانب سے ملا تھا، آس پاس اسی کے گریڈ کے دوسرے افسران رہائش پذیر تھے، اور وہ ان اکا دکا میں سے تھا جو فیملی کے بغیر رہ رہے تھے۔ ہاں میں، کیسے ہیں آپ جعفر؟ کب آئی شکار سے؟ بےتابی اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ ہر انگ سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ابھی کل ہی واپس آیا ہوں، جعفر نے اپنے گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ بس تمہیں فون کرنے ہی والا تھا۔ آپ کے منہ سے جھوٹ اچھا نہیں لگتا جعفر، رینا عجیب انداز میں مسکرائی۔ آپ کا ملازم کہہ رہا ہے کہ آپ کو شکار سے واپس آئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ ہاں، مگر پھر اگلے ہی روز مجھے اسلام آباد واپس جانا پڑا، گھر میں کچھ مسئلہ تھا، وہاں سے کل ہی لوٹا ہوں۔ اس جاہل بندے کو کیا پتا؟ جعفر نے رینا کے عقب سے نمودار ہوتے اپنے ملازم کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مالک کا نبض شناس تھا، فوراً اس وضاحت میں اضافہ کیا۔ وہ جی بی بی ہورا نے پوچھا ہی شکار سے واپس آنے کا تھا، ہن میں کی کردہ۔ ٹھیک ہے، اندر چلو تم، جعفر نے اسے چلتا کیا۔ میں تو پریشان ہی ہو کے رہ گئی تھی جعفر، آپ کے گھر کا نمبر بھی خراب تھا، آفس کا نمبر آپ نے دیا ہی نہیں کبھی، کم از کم آپ اسلام آباد جانے سے پہلے اطلاع ہی کر دیتے۔ اینی وے خیریت تو تھی وہاں؟ میں نے کہا نا کوئی گھریلو پرابلم تھا۔ جعفر نے پل بھر میں اسے ایک حد یاد دلائی، وہ کچھ خفیف سی ہو گئی۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کراؤں۔ جی؟ وہ حیران رہ گئی۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے گھر لانے یا بلانے سے پرہیز کیا کرتا تھا، یہ حقیقت اس پہ اچھی طرح روشن تھی، لیکن یہ توقع نہ تھی کہ اگر وہ آ ہی جائے گی تو وہ دروازے سے اسے لوٹا دے گا۔ کم آن، جعفر نے اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ سے اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ یہ وہی جعفر محمود تھا جو آگے بڑھ کے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا کرتا تھا، اس کے بیٹھنے کے دوران اس کی آنچل تھام کر اس کے گود میں رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ کا رخ کرتا تھا، جو ہمیشہ ریسٹورنٹ میں اس کی سیٹ خود درست کر کے بٹھاتا تھا، اور جس نے اسے پہلی بار عزت، احترام اور شائستگی جیسے رویوں سے روشناس کرایا تھا۔ یہ وہی جعفر محمود تھا جو آج اجنبی انداز میں اکھڑا اکھڑا نظر آ رہا تھا۔ رینا کا دل بجھ گیا۔ میں خود چلی جاؤں گی، یہ گویا ناراضی کا اظہار تھا۔ اوکے، ایز یو وش، جعفر نے جسے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور جھٹ گاڑی سے نکل آیا۔ اس نے مروتاً بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ رینا کو اس قدر سبکی کا احساس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے احترام کے معنی سکھانے والا وہی، اور ذلت کی اس شرمناک احساس کو دلانے والا بھی وہی۔ تم کہو تو میں اپنے ملازم سے کہہ کے ٹیکسی منگوا دوں؟ جعفر سے شاید اس سے زیادہ رکھائی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ پیشکش کی۔ شکریہ، رینا نے بھیگی آواز میں کہا اور اس کے قریب سے گزر کے جانے لگی۔ نہ جانے اس کے چہرے پہ کیسی شکستگی تھی کہ جعفر سے رہا نہ گیا، اور ہزار خود کو سمجھانے کے باوجود پاس سے گزرتی رینا کا بازو تھامنے سے خود کو روک نہ سکا۔ سوری، دراصل میں کچھ پریشان ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، ورنہ اٹس اوکے۔ وہ اتنے سے التفات پہ موم ہو گئی۔ لیکن آپ چاہیں تو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں نہیں، لیکن اس وقت میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں رینا، تم تو میری مزاج آشنا ہو، آئی ہوپ کہ تم مائنڈ نہیں کرو گی۔ اس نے ایک بار پھر ترپ کا پتہ استعمال کیا، یعنی رینا سے مزاج آشنائی کا اور دوستی کا دعویٰ۔ وہ مغرور سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، آپ آرام کیجئے، میں کل فون کروں گی، بہت اداس ہو رہی ہوں۔ کل ملیں گے نا؟ ہاں، کل نہیں تو پرسوں۔ جعفر نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ میں بالکل ہلکا پھلکا ہو کے، ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو کر تم سے ملنا پسند کروں گا۔ میں خود تمہیں فون کر کے بلوا لوں گا۔
اس نے آس دلائی اور رینا نے اس کا یہ سہارا مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے باوجود وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ جعفر نے بعد میں اپنی بے مروتی اور رکھائی پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ بہل بھی گئی تھی لیکن اب کوئی چیز دل کو کھٹک رہی تھی۔ کچھ دن پہلے جب وہ ملا تھا شہر سے جانے سے قبل، تب کوئی اور ہی تھا، اور یہ جعفر محمود یہ اور تھا۔ اس کے انداز بھی بدلے ہوئے تھے اور تیور بھی۔ وہ کیا کیا سوچ کے گھر سے نکلی تھی۔ آج شمع سے ہونے والی گفتگو نے اسے ایک فیصلہ کن نتیجے تک پہنچنے میں مدد دی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہر حال میں جعفر سے اپنے اور اس کے تعلقات کی بابت کوئی حتمی فیصلہ کروا کے رہے گی۔ اس کے سامنے نہ صرف اپنی محبت تسلیم کرے گی بلکہ یہ اعتراف اس سے بھی کروا لے گی۔ اور ہوا کیا جعفر بدل گیا ہے، یا اس کا دل، یا پھر میرے دن بدل گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ پریشانیاں کس پہ نہیں آتی؟ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوگا اور بس دیکھنا کل خود فون کرے گا، اپنے رویے پہ معذرت پیش کرے گا اور پھر شام کو ملنے بھی آئے گا۔ میں بھی خوب نخرے دکھاؤں گی جب قدر ہوگی میری، اور میرا خیال ہے وہی درست موقع ہوگا یہ بات چھیڑنے کا۔ میں اس کے دل میں چھپی اپنی چاہت ابھار کے رہوں گی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن دل کو خوش فہمیوں سے بہلاتی چلتی جا رہی تھی۔ کئی خالی ٹیکسیاں اور رکشے اس کے نزدیک سے گزر کے چلے گئے مگر اس کا دھیان ان تک نہ گیا۔ وہ پیدل چلتی رہی۔ پھر ایک وائٹ بیلینو کے ہارن پہ وہ بری طرح چونکی، ہڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھا۔ راؤنڈ اباؤٹ کے بالکل سامنے کھڑی تھی وہ۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی طرحدار حسینہ نے جھنجھلا کر سر ہلایا اور ٹرن لے کر آگے بڑھ گئی۔ رینا اسی غائب دماغی کی کیفیت سے کچھ باہر نکلی اور ہاتھ دے کر نزدیک سے گزرتی ٹیکسی کو روکا۔ پیلی ٹیکسی سے بٹھائے اس جگہ سے دور لے جا رہی تھی، اور جن راستوں سے پیدل گزر کے وہ یہاں تک آئی تھی انہی جانے پہچانے راستوں پہ اب وہ وائٹ بیلینو دوڑ رہی تھی۔ پھر وہ جعفر محمود کے اپارٹمنٹ کے سامنے رک گئی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کے والہانہ اظہار کیا اور اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک ابھرتی ہوئی ماڈل تھی، کمرشلز میں نظر آنے والی نہیں بلکہ ریمپ پہ کیٹ واک کرنے والی اور مہنگے فیشن میگزینز کے لیے فوٹو شوٹ کروانے والی ماڈل۔ ہائی جیفی، اس نے نزاکت سے اپنا مہکتا ریشمی گال جعفر محمود کے چہرے کے ساتھ مس کیا۔ وہ مسحور ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرا انتظار اتنا بے چینی سے کر رہے ہوگے، اس نے جعفر کو گیٹ کے پاس کھڑے دیکھ کر کہا، جبکہ وہ رینا کو رخصت کرنے کے بعد تک یہاں اسی لیے کھڑا رہا تھا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ اس کے کانوینٹ لب و لہجے پہ جعفر بالکل ہی ریشہ ختمی ہو گیا۔ رینا سے پہلے بھی ایک آدھ لڑکی سے اس کی شناسائی رہ چکی تھی، لیکن رینا جیسی پیشہ ور دوست نے اس کی جھجک دور کر دی تھی۔ بہتر سے بہترین کی تمہ پیدا ہو گئی تھی اس کے اندر، اس لیے سومیا جیسی الٹرا ماڈ اور ہائی سوسائٹی کی جان کہلائی جانے والی ماڈل سے راہ و رسم بڑھانے میں اسے خاص وقت نہ لگا، اور اس کے ساتھ گزارے چند دن ہی اسے رینا کے ساتھ گزارے 2 مہینے بھلا گئے۔ اب رینا سے دوستی اسے اپنی حماقت لگا کرتی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اس عام سے شکل و صورت والی بازاری لڑکی کو سر پہ چڑھا لیا تھا، جسے 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی نہ تھا اور جس کی نظر ہر دم میری جیب پہ ہوتی تھی۔ اب اسے رینا کی وہ باتیں بھی جاہلانہ اور سوکیانہ لگنے لگی جن کو سننا اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ نازو انداز سے ابرو اچکا کر اشعار پڑھنا، وہ مدم گنگناہٹیں، وہ فدا ہونے والی مسکراہٹیں، سب کسی طوائف کے نخرے لگنے لگے۔ اب سومیا کی فراٹے بڑھتی انگریزی، مغربی طور طریقے، بے باک ادائیں اور بے حجابانہ لباس بھانے لگا تھا اسے۔ اور پھر ایک بات اور بھی تھی، رینا ساتھ ہوتی تو وہ خود سے بھی شرمندہ رہتا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے شاپنگ مال میں گھومتے ہوئے یا کسی مہنگے ریسٹورانٹ میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ چور نظروں سے ادھر ادھر تکتا رہتا کہ کہیں کوئی شناسا نہ نکل آئے، کوئی ایسا شناسا جو نہ صرف اسے جانتا ہو بلکہ رینا کی حقیقت سے بھی واقف ہو۔ اور سومیا کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتے ہوئے اسے یہ خدشہ نہیں ہوتا تھا اس کا کوئی جاننے والا مل جاتا تب بھی وہ فخریہ سومیا کا تعارف کرواتا، اور سومیا کو تو سبھی جانتے تھے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ لوگوں کی رشک امیز نظریں اور ہاستانہ تبصرے پا کر خواہ مغرور ہو جاتا تھا۔ مجھے پرسوں سنگاپور جانا ہے ایک فوٹو شوٹ کے لیے، تم چلو گے جیفی؟ جعفر کے سومیا پہ لٹو ہو جانے کی تو ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ دہاتی پس منظر رکھنے والا یہ اعلیٰ سرکاری عہدیدار خوبصورت ماڈرن اور بے باک حسینہ سے دوستی رکھ کے اصل میں اپنے اس احساس کمتری کو دبانے کی کوشش کرتا تھا جو اس اچانک مل جانے والی حیثیت سے اس میں اونٹ کر آیا تھا۔ وہ کسی گئے گزرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، زمیندار لوگ تھے اور قدرے غیر تعلیم یافتہ، فطری طور پہ وہ صنف نازک کی انہی خصوصیات سے متاثر ہوتا تھا جو اس کے ہاں کی خواتین میں نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن سومیا کا اس پر حد سے زیادہ بڑھتا التفات خود جعفر کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سومیا ان لڑکیوں میں سے تھی جو کسی بھی عاشق کو دم چھلا بنا کے رکھنے میں فخر اور تسکین محسوس کرتی ہیں،
عرصے بعد اسے جعفر کی شکل میں ایک باادب جی حضور ٹائپ کا پرستار ملا تھا، اسی لیے وہ اس سے چند دن کی دوری بھی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں وہاں کیا کروں گا؟ وہی جو یہاں کرتے ہو۔ اس نے جعفر کے کالر سے کھیلتے ہوئے شریر نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر آفس؟ میں ضروری ہوں یا آفس؟ سومیا نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی تھی۔ وہ ہنس کر چپ ہو گیا۔ وہ ایسی چیز نہیں تھی جسے صاف جواب دے کر ناراض کرنے کا رسک لیا جا سکتا۔ پھر تم چل رہے ہو نا میرے ساتھ؟ پرسوں جانا ہے تمہیں، اتنی جلدی میں کیسے؟ ٹھیک ہے، میں پرسوں کی فلائٹ سے جا رہی ہوں اور تم سیٹرڈے کو میرے پاس ہوگے، اوکے؟ وہ انکار نہ کر سکا۔ وعدے کے مطابق اس نے ان 5 دنوں میں ویزے اور ٹکٹ کے مسائل نپٹائے اور کچے دھاگے سے بندھا اس کے پیچھے پیچھے سنگاپور پہنچ گیا۔ آزاد فضاؤں میں ان کی آزاد دوستی اور بھی پروان چڑھنے لگی، اور ایسے میں ان رنگین شب و روز کے دوران اسے ایک پل کے لیے بھی رینا کا خیال نہ آیا، جسے وہ اگلی ملاقات کا لارا دے کر آیا تھا، اور جو ہر روز اس کا ٹیلی فون نمبر ملاتی اور ہر بار اسے نہ پا کے نئے وسوسوں کا شکار ہوتی۔ جعفر نے تو شاید ایک بار بھی نہ سوچا ہوگا کہ واپس جا کر اگر رینا سے اس کا سامنا ہوا تو وہ اس سے اپنی غیر حاضری کا کیا بہانہ کرے گا، مگر قدرت نے اس کی یہ مشکل آسان کر دی۔ اب اسے رینا سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ رہی تھی، نہ جھوٹ نہ سچ۔ اس کے پاکستان لوٹنے سے پہلے ہی اس کی اور سومیا کی خبریں وہاں پہنچ چکی تھی۔ فلمی صحافت کے نمایاں روزناموں، ہفت روزوں اور ماہ ناموں میں ان کے تعلقات کی سنسنی خیز خبریں بما تصویر کے جگمگا رہی تھی۔ جن دنوں وہ سنگاپور میں اس کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا تھا، ایک فلمی صحافی بھی اپنے ذاتی نوعیت کے کام کے سلسلے میں وہاں موجود تھا۔ اس نے ذاتی نوعیت کے کام کو تو پس پشت ڈالا اور پہلے اپنے پیشہ ورانہ تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کے بارے میں چٹپٹی خبریں اور رنگین و سنگین تصویریں پاکستان پہنچائی۔ وہ بہت بڑا سرکاری افسر صحیح، مگر عوام کے لیے اجنبی فرد تھا، جبکہ سومیا شوبز کی شخصیت تھی، جانی پہچانی نوجوان نسل میں سے اکثریت کے خوابوں کی ملکہ۔ اس کے ساتھ دوستی نے یہ رنگ دکھایا کہ اب وہ بھی اس کے حوالے سے مشہور ہو چکا تھا۔ یہ خبر رینا نے بھی پڑھی، ایک بار نہیں بار بار پڑھی۔ اس کے باوجود اسے یقین نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جعفر تو مجھ سے، اور اگر وہ مجھ سے محبت نہیں بھی کرتے تب بھی وہ اس سومیا نام کی چھپکلی کو کیسے چاہ سکتے ہیں؟ وہ کتنے نفیس طبع اور ستھری شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ایسی اونچی حرکتیں نہیں کر سکتے، یہ تصویریں ان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آنکھوں دیکھی بات کو جھٹلا رہی تھی، ان تصویروں کو غلط قرار دے رہی تھی جس میں جعفر محمود کہیں جام ہاتھ میں لیے سومیا کے لبوں سے لگا رہا تھا تو کہیں ڈانس فلور پہ اپنی باہوں میں لیے اسے جھوم رہا تھا۔ یہ واقعی سچ تھا، مگر وہ یقین نہ کر پا رہی تھی، کیونکہ اس کے سامنے جعفر نے اب تک اپنا وقار نہیں کھویا تھا۔ خود وہ اپنے بارے میں حد درجہ محتاط رہتی تھی کہ کہیں اس کی معمولی سی لغزش جعفر جیسے خاندانی اور معزز انسان کو اس سے متنفر نہ کر دے، اس لیے بہت سنبھل کے رہا کرتی۔ یوں جعفر بھی سنبھلا ہی رہا، لیکن سومیا کو اس احساس کمتری کا سامنا نہ تھا جس سے رینا دوچار تھی۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا، اس کے دادا کا دادا اور نانا کا نانا سب سرمایہ دار تھے، اس ملک کے اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو تھا تو صرف 2% مگر باقی کے 98% پہ حاوی تھا۔ یہ اپنی برائیاں بھی فخر سے پیش کرنے والے لوگ تھے۔ سومیا میں کچھ تو اپنے طبقے کی خصوصیات تھی، کچھ شوبز نے اسے اوڑ نہ ڈر اور بے باک کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ نے جعفر کو بھی احتیاط اور روایت پسندی کا دامن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ رینا جعفر کی سنگت میں خود کو سنوارنا نکھارنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ عمل کتنا سست رہا، اور جعفر سومیا کی سنگت میں کتنی جلدی بگاڑ کے عمل سے کامیاب ہو گزرا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑائی اور اخبار کے 2 ٹکڑے کر کے پرے پھینک ڈالے۔ آج تیسرا دن تھا، اخبارات کو چٹخارے دار بنانے کے لیے ان کا سکینڈل چھپ رہا تھا، ہر روز نئی سے نئی خبر سامنے آ رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ جعفر کی منتظر تھی، اس سے اصل بات جانے بغیر وہ اس خبر پہ یقین کر کے بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ آ جائیے جعفر صاحب، خدا کا واسطہ ہے جلدی واپس آ جائیے اور آ کے ان سب افواہوں کی تردید کر دیں۔ وہ روز تصورات کی دنیا بسا کے اس سے منت کرتی، اور پھر جعفر محمود آ گیا۔ اس کے دوستوں اور خیر خواہوں نے اسے مطلع کر دیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اور سومیا کے تعلقات کس طریقے سے دنیا کے سامنے افشا کیے جا رہے ہیں۔ سومیا کے لیے یہ معمول کی بات تھی، ہر سال اس کے 2 یا 3 ایسے سکینڈل بننا اس کے پیشے کا تقاضا تھا۔ ابھی تو محض دوسرا سال تھا اس کا اس شعبے میں، جعفر کے ساتھ مشہور ہونے والا افیئر محض چوتھا۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ اس جعفر کی تشویش کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ سنگاپور سے ہی دبئی کے لیے فلائی کر گئی، جہاں اسے ایک انٹرنیشنل برانڈ کی جولری کے لیے ماڈلنگ کرنا تھی۔ اصل مصیبت تو جعفر پہ آن پڑی تھی۔ وہ اپنے اس شو کو بے ضرر مانتا تھا، اسے قطعی امید نہیں تھی کہ
اس وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اسے اپنے خاندان والوں کے سخت رد عمل کا بھی ڈر تھا اور اپنی بیوی کے بھی۔ اس کی بیوی مدیحہ جو اس کی غمزاد بھی تھی اور اس کی 3 بیٹیوں کی ماں بھی تھی۔ مدیحہ ایک 28 سالہ تعلیم یافتہ سلجھی ہوئی باوقار، نرم مزاج، خوش گفتار، سلیقہ شعار اور قبول صورت خاتون، جو اپنی جملہ خصوصیات کے باوجود شادی کے 10 سالوں کے بعد بھی جعفر محمود کے معیار کی کسوٹی پہ پوری نہ اتر سکی، کیونکہ وہ قبول صورت بلکہ کسی حد تک خوش شکل ضرور تھی مگر خود نمائی نہیں تھی، اس میں دل ربائی نہیں تھی۔ بی اے پاس ضرور تھی مگر سرگودا گرلز ڈگری کالج سے، اسلامیات اور اردو جیسے مضامین کے ساتھ، اور لہجہ بھی اپنے دیہاتی پس منظر اور گھریلو ماحول کی وجہ سے صاف نہیں تھا، تو انگریزی کیا بول پاتی۔ باقی رہا اس کا سلیقہ، اس کی بردباری، اس کی نرم مزاجی اور اطاعت پسندی، تو ان سب سے اس کے شوہر کا کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ مدیحہ دینے سے قاصر تھی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی یہ احساس مائگی مدیحہ کو نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ مدیحہ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کی بڑی بہن کی نند بھی تھی۔ وٹے سٹے کا مسئلہ، وہی پرانا مسئلہ۔ گھریلو ماحول سازگار رکھنے کے لیے وہ اپنی ناپسندیدگی اس پہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی یہ ناپسندیدگی شاید تھی بھی نہیں۔ مدیحہ ایک بیوی اور ایک بہو ہونے کے ناطے ناپسندیدہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ دراصل ناآسودگی تھی جو جعفر کو مدیحہ کی ذات سے ملتی تھی، مگر اس کا ازالہ وہ کبھی شاہنہ، کبھی رینا، تو کبھی سومی سے دوستی رکھ کے کر رہا تھا۔ مدیحہ کو اسی لیے اس نے ہمیشہ اسلام آباد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھا اور خود جہاں پوسٹنگ ہوتی وہاں دل بہلانے کے سامان ڈھونڈ لیتا۔ لاہور میں یہ رنگین مزاجی زیادہ رنگ لائی۔ رینا وہ لڑکی تھی جس سے اس کی دوستی چند ماہ تک چلی، اور پھر سومیا جس کے ساتھ وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ 3 دن اور 4 راتیں اس کے ساتھ ایک کمرے میں گزار دی، اور اب اسے ان 3 دنوں اور 4 راتوں کا حساب دینا تھا۔ وہ کوئی سیلیبریٹی تو تھا نہیں جو وطن واپسی پہ پریس کانفرنس کر کے ان افواہوں کی تردید کر دیتا۔ الٹا وہ تو صحافیوں سے بچتا بچاتا اپنے گھر پہنچا تھا۔ اسے یہ حساب اپنے گھر والوں کو دینا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ اور بیوی کے سامنے جواب دے تھا، لیکن ان سے پہلے سوال کرنے آ گئی رینا۔ بہت عرصے بعد یہ دن آیا تھا کہ کھانے کی ٹیبل پہ سب اکٹھے تھے، ورنہ سب کے کھانے کے مختلف اوقات تھے، ناشتے کے بھی اور رات کے کھانے کے بھی، اور دوپہر کو تو ویسے بھی اصغر اور مظہر دونوں ہی گھر پہ نہ ہوتے تھے۔ شمیم اور نصرت کا ناشتہ ہی 12 بجے تک چلا کرتا تھا۔ منزہ کھانا تیار کرتے ہی سب سے پہلے سسر کو دیتی، پھر اپنا اور اپنی بیٹی کا ٹرے میں لے کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ اگرچہ رات کو سب کا کھانے کا وقت ایک تھا، لیکن اکثر و بیشتر حالات سازگار نہ ہوتے تھے۔ کبھی مظہر کی ماں سے تلخ کلامی ہوئی ہوتی اور وہ منزہ کو کھانا کمرے میں لانے کا کہہ دیتا۔ کبھی شمیم بھابھی سے یا کسی بھائی سے چڑی بیٹھی ہوتی اور احتجاجاً کھانے سے واک آؤٹ کر جاتی۔ نصرت چہیتی بیٹی کا ساتھ دینے پیچھے پیچھے چلی جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ دونوں بھائیوں میں ٹھن جاتی، اور اگر ان میں سے بھی کچھ نہ ہوا ہوتا تو مظہر کے والد، جو عموماً اپنے کمرے تک محدود رہتے تھے، اچانک اصغر کی گوشمالی کرنے لگتے۔ بیٹھے بٹھائے انہیں سارے کاروبار کا حساب یاد آ جاتا۔ اصغر پچھلے کئی سال سے ان کے کاروبار کا سیاہ و سفید کا مالک تھا، اور بلا شبہ اس نے لاکھوں کے کروڑوں بنا ڈالے تھے، لیکن وہ باپ کو حساب دینے کا روادار نہ ہوتا۔ یوں گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی محاذ کھلا ہی رہتا۔ آج سارا فساد نہ جانے کہاں سے ہو گیا تھا، جو شام سے گھر کے تمام افراد کے اکٹھے ہونے کے باوجود اب تک امن تھا۔ اور تو اور شمیم، جسے اپنے ہی گھر کے لوگوں میں سے کسی 2 کا آپس میں ہنسنا بولنا تک ناگوار لگا کرتا تھا، وہ بھی چپ تھی۔ اگرچہ گاہے بگاہے اس کی بیزار سی نظریں مظہر کو یہ احساس ضرور دلا جاتی کہ اس کی اور منزہ کی خوشگپیاں اور چہلیں اس کے دل کو کتنی تکلیف اور جلن دے رہی ہیں، مگر وہ مظہر ہی کیا جو اس کے مقابلے پہ نہ آئے۔ منزہ کے بار بار تنبیہی نظروں سے گھورنے کے باوجود وہ متواتر التفات کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کبھی اسے سیب کی کاش کاٹ کر دیتا، کبھی کل کی شاپنگ یا آؤٹنگ پلان کرنے لگتا، کبھی اس کے نئے سوٹ کی تعریف، تو کبھی ہیئر سٹائل کی۔ بالآخر منزہ نے کچن میں پناہ لینے کو ہی آخری حل جانا۔ رات کا کھانا وہ معمول کے مطابق بنا چکی تھی، مگر آج خلاف معمول سب اہل خانہ کو اکٹھے پا کر اس نے مزید کچھ اہتمام کرنا چاہا۔ طاہری دم پہ تھی، دوپہر کا دال گوشت ابھی رکھا تھا۔ اس نے فریزر سے کباب نکال کر ڈی فروسٹ کرنے کے لیے رکھے اور تلنے کے لیے انڈا پھینٹنے لگی۔ دوسرے چولہے پہ اس نے کسٹرڈ کے لیے دودھ بھی چڑھا دیا تھا۔ 15 منٹ بعد جب وہ کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی تو کسٹرڈ کا بول جیلی اور اسٹرابری سے سجا کے فریج میں رکھ چکی تھی۔ سب کھانے کے دوران باتیں کرنے کے عادی تھے، اس لیے آدھ پون گھنٹہ تو لگنا ہی تھا، تب تک سویٹ ڈش بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ سب کو اطمینان سے ایک ہی ٹیبل کے گرد بیٹھے دیکھ کر منزہ کے دل کو یکگونا مسرت ہو رہی تھی۔ اسے اپنے میکے کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی امی کی زندگی میں وہاں کا ماحول بھی ایسا ہی محبتوں بھرا ہوا کرتا تھا۔
यहाँ तो शायद वो सालों में इत्तफाकन ये मंजर देख पाती थी, जबकि वहाँ का ये मामूल था। उसकी अम्मी बहुत मामला फ़हम और समझदार खातून थी। उन्होंने अपने तदब्बुर से सारी बहुओं को संभाल रखा था। किसी किस्म की ऊंच नीच या तनाज़ा घर में ना खड़ा होता था। उनके बाद यगानगत और इत्तेफाक की वो फ़िज़ा तो ना रही, मगर चूँकि भाई उसी माँ की तरबियत का नमूना थे और भाभियाँ भी तालीम याफ्ता और सुलझी हुई थी, इसलिए किसी तलखी की सूरत में भी वो सूरत हाल हरगिज़ पैदा ना होती जो यहाँ मामूली बातों पे हो जाती थी। आज उसे ये घर अपना अपना सा लग रहा था, बिल्कुल अपने मैके के घर की तरह। अम्मी, आप रात के वक्त चावल नहीं खाती, कहे तो रोटी पका लाऊं आपके लिए? जब पता है कि रात को चावल मुझे तकलीफ़ देते हैं तो फिर पकाने की ज़रूरत क्या थी? इसी किस्म के जवाब से बचने के लिए वो अमूमन सास को मुखातिब करने से परहेज़ किया करती थी। आज उनको खुश देखकर पूछ बैठी और जला हुआ जवाब सुन लिया। पकाने वाले की अपनी पसंद सबसे ऊपर होती है अम्मी। भाभी को चावल कितने पसंद हैं आपको नहीं पता? शमीम को काफ़ी देर से इस मौके की तलाश थी, मगर उसका ये वार उसके बाप ने ज़ाया कर दिया। तुम्हारी माँ को छोड़कर चावल इस घर में सबको पसंद है, बल्कि मैं गलत कह गया, पसंद तो इसे भी बहुत है, बस सांस की तकलीफ़ की वजह से परहेज़ करना पड़ता है। लेकिन हम सबको तो दमा नहीं है, हम क्यों बिरयानी और पुलाव से महरूम रहे? वो चावलों से भरी प्लेट पे रायता उंडेलते हुए कह रहे थे। नुसरत ने खशमगी निगाहों से अपने शोहर को घूरा। दमा हो मेरे दुश्मनों को, मुझे तो एलर्जी है, एलर्जी। वो अपनी सांस की तकलीफ़ को ज़्यादा जाहिर नहीं करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ परहेज़ से बचने के लिए, वरना मामूली सर दर्द को भी बढ़ा चढ़ा के बताना उन पे ख़त्म था। खाओ ठूसो तुम लोग चावल, मगर मेरे लिए भी तो कुछ पकना चाहिए था। ये 1.5-2 किलो मुर्गी इस ताहरी में डाल ली। 4 बोटियां मसाला भूनते हुए मेरे लिए निकाल लेती। रोटी क्या मैं रायते में डबो डबो के खाऊंगी? वो दोपहर का सालन, मुनज़्ज़ा ने कहना चाहा। हाँ, वो जिसमें गिनती की 3 मड़ियल चांपे पड़ी हैं, वैसे भी दोपहर का सालन मुझसे नहीं खाया जाता। वो रूठने का प्रोग्राम बना रही थी और मुनज़्ज़ा का दिल बुझ रहा था। वो समझ रही थी जैसे पिछले 2-2.5 घंटों से एक जगह पे इकट्ठे होने के बावजूद कोई बदमज़गी नहीं हुई, खाने के दौरान भी नहीं होगी। ओहो मेरी माँ, नाराज़ क्यों होती हो? असगर ने खाने से सर उठा के कहा। क्या खाने को दिल चाह रहा है मुझे बताओ, अभी मंगवाता हूँ। रहन दे रहन दे, खा मर लूँगी कबाब पे रोटी रगड़ के, गले में फंस रहा है सूखा। ओहो कह तो रहा हूँ, जो चाहिए बता दो, अभी मंगवाता हूँ। बाजार कौन सा दूर है? मजीदा साइकिल दौड़ाता जाएगा, 10 मिनट में वापस आ जाएगा। उसने जेब में हाथ डालकर वॉलेट निकाला। मजहर ने चमचा मुंह में डालते हुए अजीब सी नज़रों से उसे देखा। एक चिकन पीस मंगवा दे, नागे का दिन है, वरना सीख कबाब भी मंगवाती। मेरे लिए भी एक पीस, शमीम ने फ़ौरन फरमाइश की, हालांकि वो एक प्लेट चावल ख़त्म करके दूसरी भरे बैठी थी। अब्बा जी आप खाओगे कुछ? मेरे सिगरेट ख़त्म हो गए हैं, वो मंगवा दो, और पेस्ट्री वगैरह। वो मीठे के शौकीन थे और बला के सिगरेट बाज भी। भाभी आप? अगरचे उसके इस सवाल पे शमीम और नुसरत दोनों ने कड़े तेवरों से घूरा था कि मुनज़्ज़ा को इस फैमिली पेशकश करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो ढीठ बना भाभी के पुरतकल्लुफ़ इनकार के बाद भी इसरार कर रहा था। चलें आइसक्रीम ही खा लें। नहीं मेरा गला ख़राब है, वो सास और नंद के डर से झिझक रही थी। चल छड़वी असकर, रहन दे, नखरे ही नहीं ख़त्म होते इधर तो। नुसरत ने नाक बू चढ़ाई। चाचू मैं खाऊंगी आइसक्रीम, सोमा ने अपने टूटे फूटे तोतले लहजे में फरमाइश की। ओ क्यों नहीं मेरी शहजादी, मेरी रानी। वो सोहा से वाकई बेहद लाड करता था, कोई दिखावे की बात नहीं थी, इसलिए उसे सोहा को गोद में लेकर भींचते हुए देखकर मजहर ने कुछ ना कहा। लेकिन जब मजीद को पैसे पकड़ाने के बाद फर्दन फर्दन सबकी फरमाइश नोट करवाते हुए उसने मजहर से भी पूछा तो वो रह न सका। तुम खाओगे कुछ? उस दिन की तल्ख कलामी के बाद असगर ने बड़े भाई को मुखातिब ना किया था, इसलिए कदरे झिझक के पूछा। मेरा जवाब तुम सुन चुके हो, मेरी तरफ से इनकार है, उसने खासा चबा चबा के कहा। ले अभी तो पूछा है इसने, तूने पहले इनकार कब किया है? नुसरत ने टोका तो उसने माँ की जानिब रुख किया। मैं किसी और इनकार की बात कर रहा हूँ। अब कि असगर भी ठिठका, उसने आंखों ही आंखों में मजहर से ये जिक्र ना छेड़ने की इल्तजा की। मुनज़्ज़ा भी शोहर का मूड भांप कर उनके पीछे आन खड़ी हुई। और इसीलिए कह रहा हूँ, मुझ पे अब ये फ्यासी दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये चापलूसियाँ उनके साथ करो जिनकी तुम्हें हमायतें दरकार हैं, हालांकि ये कोशिशें फजूल ही हैं। खा पी के डिकार सब मार लेंगे, तुम्हारी ज़िद किसी ने नहीं माननी। मुनज़्ज़ा ने उसके कंधे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाल के गोया खामोश रहने की दरख्वास्त की थी। शमीम की तेज़ नज़रों ने यह हरकत भांप ली। पहले उसने माँ को ठोका दिया, फिर कान में खुसर पुसर करने लगी। मजहर सनसनी फैला के अब आराम से खाना खा रहा था। सबसे पहले उसके अब्बू ने सवाल उठाया, किस किस्म की ज़िद?
کوئی پھڈا تو نہیں ہو گیا؟ کوئی دکانوں کا مسئلہ؟ کوئی کاروبار کا پھڈا؟ انہیں فوری طور پر اپنے اس کاروبار کی فکر لاحق ہوئی جس سے وہ عملی طور پہ کئی سال پہلے دستبردار ہو چکے تھے۔ یہ تیری زنانی کیا اشارے کر رہی ہے؟ نصرت نے گھور کے گویا مرزا کی جان نکالی۔ وہ چپ چاپ چاولوں کی خالی ڈش اٹھا کے کچن میں چلی گئی جو ایسے حالات میں اس کی واحد پناہ گاہ تھی۔ بیٹھے بٹھائے سارا ماحول خراب ہو گیا تھا اور اس بار ذمہ دار یقیناً اس کا شوہر تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بجھے دل کے ساتھ باہر سے آتی آوازیں سننے لگی۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ کرنے والی تو اب آئے گی۔ مظہر اصغر کی بے چینی کا مزہ بھی لے رہا تھا اور گھر والوں کے تجسس کا بھی۔ کون آنے والی ہے؟ نصرت نے بلا تکلف موٹی سی گالی دیتے ہوئے للکارا۔ آپ کی چھوٹی بہو جناب اصغر بھٹی کی بیگم۔ اس نے شوشہ چھوڑا۔ ہائے ہائے میں مر جاواں۔ نصرت نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ شمیم بھی پوری بات جانے بغیر واویلا مچانے لگی۔ ان سب سے بے نیاز ان کے والد بھٹی صاحب یوں سر جھٹک کر دوبارہ کھانے میں مگن ہو گئے جیسے کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ ہو۔ وے اصغر تو نے شادی کر لی؟ کون ہے وہ منحوس ڈائن جس نے میرے بیوے بچے کو پھانس دیا؟ ہائے اس کو 2.5 گھڑی کی آئے، کبھی نہ بسے ماں کا دل اجاڑنے والی، چپ چپاتے شریف لڑکوں سے شادیاں کرنے والی۔ کسی نے نہیں کی شادی۔ وہ چیخ اٹھا، پھر مظہر کو شانے سے پکڑ کر بدتمیزی سے جھنجھوڑا۔ کیا بکواس لگا دی ہے ادھر؟ کیوں شوشے چھوڑ رہے ہو؟ آرام سے۔ مظہر نے سرد لہجے میں تنبیہ کی اور اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اتنے بھڑک کیوں رہے ہو؟ غلط کیا کہا ہے میں نے؟ کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم اپنی مرضی سے لڑکی نہیں چن بیٹھے؟ اور کیا اس سے شادی کرنے کے لیے حمایت مانگنے نہیں آئے تھے تم میرے پاس بھیکاری بن کے؟ کوئی بھیک نہیں مانگی میں نے، خود مختار ہوں میں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے آگے من من کر کے اجازتیں مانگنے کی؟ جب مجھے شادی کرنا ہوگی، جس سے کرنا ہوگی، میں ڈھنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ اس کے واضح اعلان کے بعد کچھ دیر کے لیے سکوت چھا گیا۔ شمیم ماں کا چہرہ تکتے ہوئے اس کے تاثرات بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ نصرت کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے اصغر کے الفاظ اور انداز دونوں پہ غور کیا۔ الفاظ اسے اٹل اور بے لچک لگ رہے تھے جبکہ انداز باغیانہ۔ اس نے موقع کی نزاکت بھانپتے ہوئے فوراً پینترا بدلا۔ ہاں ہاں، کیا ضرورت ہے تجھے چھپ کے کچھ کرنے کی؟ کوئی ڈر پڑا ہوا ہے؟ گج وج کے بیاہ کروں گی میں اپنے پتر کا، جس کو ساڑا ہوتا ہے ہو۔ نصرت نے مظہر کو گھورا جس کے اطمینان میں ذرا فرق نہ پڑا تھا اور جو جانتا تھا کہ پوری بات جاننے کے بعد اس کی ماں کا رد عمل کیا ہوگا۔ البتہ اصغر کو ماں کے اس رویے سے خاصی تقویت ہوئی۔ مجھے پتا تھا میرا ساتھ ضرور دیں گی، یہ مظہر تو یہ تو بس ایسے ہی مجھے ڈراتا دھمکاتا، وہ سوچ رہا تھا۔ اگر میں غلط ہوں تو ثابت کرو، مظہر نے اس کی بات کاٹی۔ موقع اچھا ہے، سب موجود ہیں، شاباش، بتاؤ انہیں سب کچھ، وہ سب کچھ جو مجھے بتایا ہے۔ اس کے بعد امی سے پوچھو کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گی یا نہیں۔ بات کیا ہے اصغر؟ نصرت بھی اب ٹھٹکی۔ وہ بس ایسے ہی امی، رہنے دو، یہ تو ایسے ہی مجھ سے ہی غلطی ہوئی جو بڑا بھائی جان کے اس سے مشورہ کرنے چلا گیا۔ وہ دان کچکچا کے اسے دیکھنے لگا جو دل جلانے والی مسکراہٹ سے جائے سامنے بیٹھا تھا۔ چھوڑو ساری باتیں، مجیدہ آنے والا ہوگا، آپ کھانا کھاؤ بس، اس کے بعد نکلتے ہیں سیر کرنے، فلودہ کھاتے ہیں۔ اس نے ماں کا دھیان بٹانے کی کوشش کی جو اب ایک ہی جگہ اٹک گیا تھا۔ ملوا دوں گا میں کسی دن، اس وقت یہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ مظہر اپنی کرسی پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور کام بھی۔ اور یہ بات میں ختم کر دیتا ہوں، امی کو یہی جاننا ہے نا کہ وہ حور پری کون ہے؟ وہ حور ہے یہ پری؟ یہ تو مجھے پتا نہیں۔ نام اصغر نے شاید ریما بتایا تھا یا شینا۔ رینا، اصغر بے اختیار کہہ اٹھا۔ ہاں ہاں، رینا۔ اور باپ کون ہے یہ بھی نہیں پتا، نہ مجھے، نہ اصغر کو، نہ خود رینا بی بی کو۔ اس نے نصرت کو پہلا دھچکا دیا۔ ماں البتہ خاصی معروف ہے اور مشہور بھی، بہت نامی گرامی طوائف رہ چکی ہے۔ ستیہ ناس، نصرت نے اپنے سینے پر 2 ہتھر مارا تھا۔ تو فی الحال ہم ایپیسوڈ 4 کو ادھر ہی روکتے ہیں۔ اور یار یہ کیسا بندہ ہے مظہر، بدتمیز۔ ٹھیک ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ اچھا ہے، لیکن ماں باپ، بہن بھائی، ان سے بھی تو کچھ تعلقات ہوتے ہیں نا آپ کے، تو ان کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور مطلب ٹھیک ہے، اس نے جو اعتراض اٹھایا تھا طوائف سن کے شاید سبھی ایسا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں، اکثر ناولز میں ہم نے یہی دیکھا ہے۔ لیکن اب دیکھو نا، بڑے پرامن طریقے سے کھانا کھایا جا رہا ہے اور اس نے یہ جو شوشہ چھوڑ دیا اندر،
اور اس سے پہلے بھی جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو وہ جان بوجھ کے شمیم کو چڑھانے کے لیے کبھی منزہ کے بالوں کی تعریف کر رہا ہے، کبھی اس کے سوٹ کی، اور کبھی باہر جانے کے پلانز بنا رہا ہے. تو فساد کی جڑ تو مجھے اب یہ مظہر ہی لگ رہا ہے. اور اور اس کے علاوہ اس میں اور کیا ہوا ہے؟ ہاں، مجھے لگا تھا وہ جو جعفر محمود صاحب ہیں وہ شاید رینا اور ان کا تھوڑا آگے سین چلے تو شاید اس کو رینا سے محبت ہو جائے، وہ صرف دوستی کے لیے ہی آیا تھا لیکن پیار ہو جائے اور آگے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. لیکن وہ تو سٹوری ہی کوئی اور نکلی، وہ تو بڑا ہی گندا آدمی نکلا. اور شادی شدہ ہے وہ بندہ، اور پھر بھی وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ایسے وقت گزاری کرتا تھا. اور یہ اصغر کو تو واقعی رینا سے سچا پیار ہی ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے. اور پتہ نہیں آگے اب صحیح ان کی نبھے گی بھی کہ نہیں، وہ تو پھر بات کی ہی بات ہے. اور اچھا ہاں، ایک اور کنٹراسٹ جو میں پچھلی دفعہ بات کر رہی تھی، اس دفعہ بھی وہ دیکھنے میں آیا. جب وہ بات کرتی ہے کہ ددیال میں اس کی دادی ہیں اور باپ ہے تو وہ وشما کو پال ہی لیں گے، وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں اس کے لیے. تو وہ پھر پروین یہ سوچتی ہے کہ وسیع کے لیے بھی تو آپ نے یہ سوچا، مطلب یہ نہیں سوچا تھا، اس کو تو آپ گھر لے کر ہی آئی، روتی رہتی تھی اس کے لیے جب تک کہ اسے گھر نہ لے آئی. لیکن ٹھیک ہے، پروین کا تھوڑا سا وہ بنتا تھا اس ٹائم پہ گلا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ وہ اس لیے ادھر سے لے کے آئی تھی کیونکہ اس کی دادی اور دادا ہی تھے گھر میں، اور کوئی تھا نہیں اس کو سنبھالنے والا. اور دادی اور دادا کا انہوں نے یہ بتایا تھا، یہ پتہ نہیں دادا شاید فالج کے مریض تھے شاید، اور دادی کے بھی ہڈیوں، ظاہر ہے بوڑھی ایج میں پھر تھوڑا بندہ کمزور تو ہو ہی جاتا ہے. تو یہ ریزن تو انہوں نے بتائی تھی، ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں پڑھی تھی. اور اچھا لگا، سوچا مطلب مجھے وہ اس کی وہ تھاٹ، نیگیٹو تھاٹ نہیں اچھی لگی، لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ کنٹراسٹ میں کیسے چل رہا ہے. وہ ادھر اس کو سمجھاتی ہیں تو وہ اسی طرح کی سچویشن آگے بن رہی ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی رائٹر کا کمال ہوتا ہے. خیر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. ٹھیک ہے، تو جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.